اور دنیا گزر جانے والی چیز ہے. اس پر میں نے شاید پہلے بھی کبھی سنایا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تو ہر سانس پر 2 شکر واجب ہیں. آکسیجن انہیل کرنے کا شکر اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنے کا شکر. اگر وہ 5 منٹ کے لیے بھی اور آپ کے جسم کے اندر رہ جائے تو تصور کریں اندر کا کیا حال ہوگا. ہارون الرشید کا غالباً یہ آتا نا کہ اس سے کسی بزرگ سے اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اس نے کہا تو خود غلام ہے، تو میری کیا خدمت کرے گا. تو اس نے کہا آپ کو اندازہ ہے میری کتنے بر اعظموں میں میری حکومت ہے، تو میں کس کا غلام ہوں، میں کس کا محتاج ہوں. تو اس نے تمثیلاً اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کہیں جنگل میں صحرا میں گزر رہے ہوں اور راستہ بھول جائیں اور شدید پیاس آپ کو لگی ہو اور آپ کی جان پر بنی ہوئی ہو کہ کوئی آپ کو پانی کا جوس کا ایک پیالہ پلائے تو آپ بچتے ہیں ورنہ آپ مر جائیں گے، تو اس پانی کے ایک پیالے کی کیا قیمت دینا چاہیں گے آپ؟ تو اس نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا. تو اس نے کہا آدھی تو بادشاہ سلامت گئی نا آپ کی. اب وہ پانی آپ نے پی لیا، نکالنا چاہتے ہیں نکلتا نہیں وہ آپ نے، اور ونس اگین آپ کی جان پہ بنی ہو گئی. یہ پیشاب اگر آپ کر کے فارغ نہ ہو جائے تو آپ یو ول ڈائی. اس کو نکالنے کی اگر میکسیمم کیا قیمت آپ کو دینی پڑے تو دے دیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے. تو اس نے کہا کہ باقی آدھی بھی دے دوں گا. تو اس نے کہا جس بادشاہ کی کل بادشاہی کی قیمت ایک پیالہ پانی کا اندر کرنا اور اس کو باہر نکالنا ہو، وہ میرے کس کام کا ہے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے. اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والا ہے، اور اللہ سے مانگیں پورے یقین کے ساتھ. کہ جب قحط تھا مدینے میں شدید، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ویسے ہی دل میں خیال آیا کہ ذرا باہر نکل کے دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس حال میں ہے. تو کہتے ہیں میں احد والی سائڈ پہ باہر نکل گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا 15 16 17 سال کی عمر کا بکریاں چرا رہا تھا. اس نے وضو کیا، تھوڑا سا پانی تھا اس کے پاس بوتل میں، اور اس نے اپنی چادر سی بچھائی اور اس کے اوپر کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. 2 نفل اس نے پڑھے نماز استسقاء کے، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ یا اللہ بارش نہیں ہے، فضا بالکل ڈرائی ہو چکی ہے، زمین کچھ نہیں اگا رہی، انسان پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جانور اور پرندے پیاس سے مر رہے ہیں. اے اللہ مجھے تجھ سے ابھی چاہیے بارش، ابھی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، اور وہ مسلسل لگا ہوا، یا اللہ مجھے ابھی چاہیے تجھ سے بارش، ابھی چاہیے. وہ روتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بارش چاہیے اور ابھی چاہیے، بارش چاہیے اور ابھی چاہیے. اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا دور سے ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور ہم بھیگتے ہوئے گھر پہنچے. یہ ہے یقین کی کیفیت کہ جب اللہ سے مانگے تو پورے یقین سے مانگے کہ اللہ تجھی سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے چاہیے، تجھی سے مانگیں گے، تجھی سے لے کر اٹھیں گے. اللہ کے ساتھ اپنا ایسا تعلق پیدا کریں کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو اللہ سے انسان لڑ جھگڑ کے بھی لینا پڑے تو لڑ جھگڑ بیٹھ جائے وہاں پہ، اے اللہ بس تجھ سے چاہیے اور لے کے اٹھوں گا یہاں سے. اس کیفیت کے ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق بنا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری دستگیری فرمائے گا. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني